السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. صدق اللہ العظیم. کتنی دیر ہے؟ کتنی گھڑی بغیر کسی تمہید کے چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے, اس پہ عمل کی آپ کو بھی عطا فرما دے. ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں, یہ مادیت کا دور ہے. اس دور کے اندر کردار کی اہمیت کم ہو گئی ہے, ڈگریوں کی اہمیت یہ بڑھ گئی ہیں, رشتوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے, پیسے کی اہمیت بڑھ گئی ہے, مفاد نگاہوں کے سامنے ہے, معاد غائبی ہو گیا ہے. آخرت کیا ہے, اللہ کی رضا کیا ہے, اجر کیا ہے, ثواب کیا ہے, یہ بھولی بسری ایک کہانی بن کے رہ گئی. اسی بنیاد پہ تعلیم بھی ہماری ہے, اس کی بنیادیں بھی ہل چکی ہیں. اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں بھی رزلٹ دیکھا جاتا ہے. ہم اپنے بچے کی بھی اندازہ, ہمارا بچہ بھی وہی اہم سمجھا جاتا ہے, یہ ذہین ہے, یہ فرسٹ آتا ہے, تم اتنے نکمے ہو. تو ایک سوچ ہے, ایک کتاب ہے فہم حیا, اس کے شروع میں نے یہ کچھ باتیں لکھی تھی, تو انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا, آپ کو بھی. حالانکہ جس معاشرے کے ترازو میں کردار کا پلڑا ہلکا ہو جائے اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کو بہت اہمیت دی جائے, تو وہ بدترین زوال شدہ معاشرہ ہے. کسی نے کہا کہ آدمی کو مرنے تک زندہ رہنا چاہیے اور اس کے کردار کو مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا چاہیے. تو ہم جو ایک بنیاد میں انشاءاللہ اپنے لیے بھی عرض کر رہا ہوں, آپ کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں, ایک سوچ لے کے انشاءاللہ ہم یہاں سے جائیں گے. تو وہ پہلی سوچ ایک یہ ہوگی کہ کردار اللہ تعالیٰ کے یہاں جو قیمت انسان کی لگتی ہے وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ سے نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو قیمت لگتی ہے وہ انسان کے اندر کی قیمت لگتی. کچھ دنوں پہلے تلاوت میں ایک آیت آئی, حالانکہ میں یہ کتاب لکھ چکا تھا. میں نے طلباء سے کہا کہ یار اتنی سری آیت ہے, حیرت ہے کہ اس طرف دھیان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. آپ اگر ان کے جسم دیکھیں تو بڑے اسمارٹ, بہت خوبصورت, آپ امام الانبیاء بھی مرعوب ہو جائیں. ہمارے ہاں جم ہے, کوئی اس میں اپنے جسم پہ لگا ہوا ہے, محنت کر رہا ہے, کوئی کپڑوں سے اپنے آپ کو مزین بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ سہارے ہیں مروب کرنے کے. امام الانبیاء نے کیا کہا, اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان تعجبک اجسامہم, آپ ان کے جسم دیکھیں, ان کی باڈی دیکھیں, آپ ان کو دیکھیں کیسے اسمارٹ ہیں آج کی اصطلاح میں. دوسری چیز کیا ہوتی ہے, وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اگر یہ بولیں آپ مرعوب ہو کے رہ جائیں, کتنا پڑھا لکھا انسان ہے, کیسا تعلیم یافتہ انسان ہے یار. لیکن حیثیت عند اللہ ان کی کیا ہے, کأنہم خشب مسندہ, جیسے لکڑی ہو اور وہ بھی کھوکھلی ہو, اپنے سہارے پہ کھڑی نہ ہو سکتی ہو, اور اس کو بھی دیوار کے سہارے پہ کھڑا کر دیا جائے. ان کھوکھلی لکڑیوں سے کیا ہو. یہ ایک آیت ہے جو دیکھیے
اللہ ہمیں سمجھ دے. نظام تعلیم تو یہاں سے بننا چاہیے تھا، ترجیحات تو یہاں سے ہوتی. کیا طے کر دیا؟ طے یہ کر دیا کہ جان مارنے کی چیز والدین کے لیے، سرپرستوں کے لیے، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، اساتذہ کے لیے وہ کیا ہے؟ کردار سازی اصل ہے. ورنہ خوشبم مسند، کھوکھلی لکڑیاں ہیں جو جلانے کے لیے تو استعمال ہو سکتی ہیں، باقی ان سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا. اشارہ دے دیا کہ ایسے کھوکھلے وہ جہنم میں کا ایندھن تو بننے کے قابل ہو سکتے ہیں جو ایمان کے کھوکھلے، اعمال کے کھوکھلے، اخلاق کے کھوکھلے، کردار کے کھوکھلے ہوں. آپ پکڑا دیں جتنی ڈگریاں پکڑانے. پھر آپ دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اے بنی آدم، ہم نے لباس دیا ہے، یہ لباس زینت ہے، یہ لباس تمہارے عیب کو چھپاتا ہے، تمہیں خوبصورت بناتا ہے. لیکن یاد رکھنا وہ لباس، ایک لباس اور بھی ہوتا ہے. کیا اللہ پاک، ایک لباس اور بھی ہوتا ہے. وہ لباس کیا ہے؟ وہ لباس التقوی ذالک خیر. یاد رکھنا دنیا کے قیمتی سے قیمتی لباس تم کو اتنا خوبصورت نہیں بنائیں گے جتنی خوبصورتی تمہارے اندر کے تقوی کا لباس تم کو دے گا. جو خوف خدا اگر تمہارے اندر ہے، تمہارے باطن نے یہ لباس پہنا ہے، پھر آپ دیکھیے نا آج بڑے بڑے علماء اللہ والے وہ کون سا لباس پہنتے ہیں، کون سی ان کی کیا چیز ہوتی ہے ان کے پاس، لیکن دنیا ان کو زیارت کے لیے ان کی ترستی ہے. وہ لباس تقوی ہے، وہ لباس تقوی ہے. پھر آپ دیکھیے یہی چیز ہم کو بخاری شریف کی ایک حدیث سے بھی ملتی ہے. حدیث میں آتا ہے انه لیاتی الرجل العلیم السمین یوم القیامہ ولا یزن عند اللہ جناح بعوضہ. کل قیامت میں ایک وی آئی پی شخصیت لائی جائے گی. تصور کریں وی آئی پی شخصیت. دنیا اس کو اپنا مستقبل سمجھ رہی ہے، دنیا اپنا مستقبل سمجھ رہی ہے اس کو میرا بچہ بھی ایسا ہو جائے. بچہ بھی دیکھ رہا ہے یار کیا پروٹوکول ہے، فلاں صاحب آ رہے ہیں، ایک ہٹو بچوں کا شور ہے، ان کو سلوٹ پہ مارے جا رہے ہیں، ان کو تمغے دیے جا رہے ہیں، یہ شہرت وہ شہرت. اللہ کے نبی نے بتا دیا جتنے بھی اونچے اڑ لو، کل قیامت میں ان جیسے لوگ لائے جائیں گے. العظیم السمین، بڑا وی آئی پی، بڑا قیمتی، بڑا پروٹوکول والا، بڑا صاحب حیثیت. ولا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، لیکن کل قیامت میں ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہو، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہو. کیا بتا دیا؟ بتا دیا کہ ادھر کچھ اور ہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے ان سے کہا درخت پہ سے کچھ لے کے آؤ. وہ گئے. اللہ اکبر. آپ اگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم کے بارے میں آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. کوفہ بھیج رہے ہیں ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور کوفہ والوں سے کہہ رہے ہیں کوفہ والوں ضرورت تو مجھے تھی ابن مسعود کی، میں ترجیح دے رہا ہوں، ایثار کر رہا ہوں کہ ابن مسعود جیسا تم کو بندہ دے رہا ہوں، اور یہ وہ بندہ ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ انہوں نے دارالخلافہ بنایا تو دعائیں دی کہ اللہ ابن مسعود پہ رحم فرمائے کہ انہوں نے کوفہ کو علم سے بھر دیا، قرآن سے بھر دیا. وہ ابن مسعود جو یہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم قرآن کی جو آیت ہے میں جانتا ہوں کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اور کبھی نے انکار نہیں کیا اتنے بڑے دعوے کا، اتنے بڑے عالم. لیکن ظاہری ڈیل ڈول، انتہائی کمزور، پتلی پتلی پنڈلیاں. جب وہ درخت پہ چڑھے تو ان کی اس جسمانی حالت کو دیکھ کے کچھ صحابہ ہنس پڑے. تو اس پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تضحکون لرجل عبد اللہ اثقل فی المیزان یوم القیامت من احد. مسند احمد کی روایت. کیوں ہنستے ہو؟ عبداللہ کے پیروں کا وزن اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. میرے بھائیوں عجیب دور سے گزر رہے ہیں، یعنی ایسا عجیب دور ہے، رشتے ہوتے ہیں تو وہاں پیسہ دیکھا جاتا ہے، رشتے نبھتے ہیں تو پیسہ یعنی میں آپ کو
یہاں تک کہوں الحمدللہ ہمیں موقع ملتا ہے. ایک مرتبہ میں نے بیان کیا اور بیان میں نے یہ بات عرض کی کہ اب تو ایک ماں کی اولاد اس میں بھی اگر ایک مالی حیثیت سے اچھا ہے تو ان کو الگ حیثیت دی جاتی ہے. ایک بہو جو مالدار گھرانے سے آئی ہے اس کو الگ حیثیت دی جاتی ہے, اور ایک کا قصور یہ ہوتا ہے کہ اس کے باپ ایسے نہیں. میں نے یہ بیان کیا تو ایک صاحب بیچارے بہت روتے ہوئے آئے. وہ کہنے لگے کہ بس یہی کیفیت ہے کہ میں بھی بیٹا ہوں اپنے ماں باپ کا, اور بھی بیٹے ہیں, اور میرے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے گھر کے اندر, صرف اس وجہ سے کہ میں پیسے والا نہیں. اب آپ بتائیں اس سے زیادہ پستی کی کیا چیز رہ گئی ہوگی کہ ایک ماں اور ایک باپ وہ بھی اگر فرق کرنے لگ جائے کہ یہ پیسے والی اولاد ہے اور یہ بغیر پیسے کی, یہ پیسے والی بہو ہے اور یہ بغیر پیسے والی. وہ کسی نے کہا نا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو کوئی نواب زادے کا رشتہ آ جائے, گاڑی ہو بنگلہ ہو, تو ماں باپ بھی کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے شادی کے بعد صحیح ہو جائے گا. اور کسی غریب مولوی کا رشتہ چلے جائے, نے کہا کہ نواب زادہ جو ہے شادی کے بعد جو ہے وہ سنور سکتا ہے, سدھر سکتا ہے, تو کوئی غریب زادہ شادی کے بعد امیر نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا امیر. پر وہ اس سوچ کے ہم نقصانات بھگت رہے ہیں. مجھے جتنا قرآن حدیث مل سکا میں نے جمع کیا, بہت اہم چیز ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ, بتاؤں جنت والے کون ہوں گے. کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ, ایسے کمزور قسم کے جو خود بھی بیچارے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, جو چاہے ڈانٹ دے, جو چاہے کچھ کر دے, وہ اپنے معاشرے میں اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتے, لیکن اندر کے کردار کے اتنے اونچے ہیں, ایمان کے, عمل کے, اخلاق کے, تعلق مع اللہ کے, ان چیزوں میں اتنا آگے بڑھے ہوئے ہیں. اگر قسم کھا لیں کہ آج بارش ہوگی تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ دے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, بارش برسا, وہ قسم کھا لیں کہ یوں ہوگا تو یوں ہو جائے. بتا دیا اہمیت کردار کی ہے. ظاہر میں مت دیکھ کے فیصلے کرنا یہ کیسا ہے اور یہ کیسا ہے. حدیث میں ملتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, مسجد نبوی ہے, اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صحابی سامنے سے گزرتے ہیں, اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ما تقولون فی ھذا, بھئی کیا رائے ہے آپ کی ان کے بارے میں. صحابہ کیا کہتے ہیں, حری ان خطب ان ینکح وان شفع ان یشفع وان قال ان یستمع. یا رسول اللہ ایسے صاحب حیثیت انسان ہیں اور اتنا کچھ ان کو نصیب ہے, جہاں ہم اپنی شادی کا پیغام دے دے تو کوئی اس پیغام کو رد نہ کرے, جو بات کرنے کے لیے آ جائے, جس سے بات کریں تو ہر ایک ان کی بات کو توجہ سے سنیں, کسی معاملے سفارش کر دیں تو لوگ ان کی سفارش کو ضرور مانیں. آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر میں ایک مسلمانوں, ایک غریب اور فقیر صحابی وہاں سے گزرے. حضور نے فرمایا ما تقولون فی ھذا, اچھا یہ بتائیے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو صحابہ نے کہا حری ان خطب اللہ ینکح وان شفع اللہ یشفع وان قال اللہ یستمع. وہی باتیں کہتی, کوئی ان کو لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں, کوئی ان کی بات توجہ. دیکھیں نا ہمارے یہاں بھی فرق ہوتا ہے, ہم تو سلام میں بھی فرق کرتے ہیں. ڈرائیور کو سلام کریں گے ہمارا انداز کچھ اور ہوگا, ایک غریب کو سلام کریں گے ہمارا انداز. غریب کا بچہ, مدرسے کا کوئی بچہ ہے غریب, کوئی غریب بچہ مسجد میں شور کر رہا ہے, اس کو سمجھانے کا انداز اور ہوگا. صاحبزادے غلطی کریں گے تو اس کو سمجھانے کا انداز یہ ہوگا. کیا بھرا ہوا ہے اندر, ہم اس کو دیکھ. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یا رسول اللہ ان کی یہ کیفیت ہے, شادی کریں تو کوئی رشتہ قبول نہ کرے, بات کریں تو کوئی توجہ نہ دے, سفارش کریں تو کوئی ان کی سفارش کو اہمیت نہ دے. حضور نے فرمایا واللہ, حضور نے فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا. حضور نے فرمایا اگر اس جیسے سے پہلے والے سے دنیا بھر جائے, یہ ایک اکیلا ان سب سے بہتر ہے. ذہن بنا دیا, یہ نبوی ذہن ہے, یہی تعلیم ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, تعلیم یہ کہ ABCD رٹنے کا نام نہیں ہے, تعلیم اچھے نمبر کا نام نہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی, اگر آپ کو گھر میں ایسی ماں نصیب ہے, جو آپ کو حلم سکھا رہی ہے,
جو آپ کو اللہ کا تعلق سکھا رہی ہے، جو کسی بچے کو ایسی ماں نصیب ہے جو بولنا اچھا سکھا رہی ہے اور جو جذبات اچھے سکھا رہی ہے، مثبت سوچ سکھا رہی ہے. آپ دنیا کی بہت بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو کسی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تعلیم اس چیز کا نام تھا جس کو ہم بہت ہی پیچھے ڈال دیا. کسی ادارے کو بھی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھتے ہیں نمبروں سے. ماں باپ بھی اگر بچے کو دیکھتے ہیں تو نمبروں سے. ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہے. ایک حدیث اور سناتا ہوں آپ کو. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے یہ ایک واقعہ سنایا. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اور اپنے چھوٹے معصوم بچے کو دودھ پلا رہی تھی. اتنے میں ایک بڑا وی آئی پی قسم کا بڑی لگژری سواری پر، آج کے دور کے اعتبار سے آپ سمجھ لیں، حضور نے اس دور کے اعتبار سے سمجھایا، انتہائی ذو شارت حسنۃ، بڑا قیمتی لباس گاڑی میں ایک سواری پہ ایک شخص گزرا. جیسے مائیں ہوتی ہیں ان کی تمنائیں ہوتی ہیں کہ میرا بچہ آگے سے آگے جائے. تو جو ہی اس ماں نے اس آدمی کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا، تو اسی وقت اس کے دل سے نکلی، اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اے اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے. اللہ پاک نے یہ سبق دینا تھا. دودھ پیتا بچہ تو بولتا نہیں ہے. اللہ نے اس کو قوت گویائی دی، اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور وہ کہتا ہے اللہم لا تجعلنی مثل ھذا، اے اللہ مجھے ایسا مت بنائیے. پھر دودھ پینا شروع ہو گیا. اتنے میں ایک باندی انتہائی خستہ حال اور انتہائی پراگندہ اور قسمہ پرس، وہی ضعیف متضاعف اس حال کے، اور لوگ مارتے جا رہے ہیں، اس پہ خام و خواہ کی تہمت تھی. جب ماں نے دیکھا فوراً کہا اے اللہ میرے بچے کو ایسا مت بنائیے گا. اس بچے نے، یہ حضور بخاری کی حدیث ہے، اس بچے نے دودھ چھوڑا اور دودھ چھوڑتے ہی بولتا ہے اے اللہ مجھے ایسا بنا دیے. اب بتائیے، اب فیصلہ کر لیں آپ. وہاں پیمانے کیا ہیں، ہمارے پیمانے کیا ہیں؟ جس قوم کے پیمانے بدل جائیں عزت ذلت کے، جہالت اور تعلیم کے. آپ دیکھیں نا کہ ایک صاحب قرآن ہو، آج ہمارے معاشرے میں وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، نہ آج ہمارے معاشرے میں پڑھا لکھا، ایک امام پڑھا لکھا شمار نہیں ہوگا. جس معاشرے میں، جس مسلمانوں میں اپنی وہ کتاب جو، اللہ اکبر، کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، وہ کتاب جیسی کتاب نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، ایسی کتاب نہ کسی نبی پہ نازل ہوئی ہے. وہ کتاب اللہ نے مجھے بھی توفیق دی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم قرآن کے اوپر بیان کرتے ہیں تو ہم قرآن کی عظمت سمجھاتے ہیں فلاں، تو ایسا کرتے ہیں کہ قرآنی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے قرآن کو کیسا سمجھا. وہ پوری ایک کتاب بن گئی، اتنی صفات بیان کی ہیں اللہ پاک نے الف سے لے کے یا تک. یہ قرآن ہے کیا؟ تو آج اس قرآن کا جاننے والا، اس حدیث کا پڑھنے والا، اس پہ زندگی لگانے والا، امام الانبیاء والے علم والا، ٹھوس علم والا، بغیر رد و بدل، وہ علم جو کبھی، جس کی پہلی صفت یہی ہے کہ لا ریب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. جس معاشرے میں جاہل سمجھے جاتے ہوں، ان پڑھ سمجھے جاتے ہوں، اس معاشرے میں اب ہم رہ رہے ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا، جس معاشرے کے عزت ذلت کے پیمانے بدل گئے، کامیابی ناکامی کے پیمانے بدل گئے، پڑھا لکھا ان پڑھ ہونے کے پیمانے بدل گئے، اس معاشرے میں ہم کتنی دور چلے گئے. تو اس نے کیا کہا، اس عورت کے بارے میں کہا کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے. بات کیا تھی؟ پہلا سب کچھ تھا لیکن وہ اللہ والا نہ تھا، وہ کردار کا کھوکھلا تھا. دوسری وہ خاتون جو پٹ کے جا رہی ہے، سب کچھ وہ ہو، نہ عزت ہے نہ کچھ ہے، وہ مظلومہ تھی، اللہ کے ہاں اس کی قیمت بہت تھی. تو اس کی زبان پہ جاری کر دیا مجھے وہ بننا ہے جس کی قیمت اللہ کے ہاں ہو، مجھے وہ نہیں بننا جو اللہ کے ہاں بے قیمت ہو، مچھر کے پر کے برابر ہو بھی اللہ کے ہاں جس کی قیمت نہ ہو. اور مسلم حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر بتایا بینما رجل یتبختر یمشی فی ضیہ قد اعجبته نفسه فخسف اللہ بہ. ایک آدمی حضور نے سنایا، ایک آدمی تھا بڑے قیمتی لباس میں، وہ چلا جا رہا تھا، اللہ کو اس کے اندر کا تکبر پسند نہیں آیا، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور آج تک وہ زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے. آج تک وہ زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے. اس لیے صریح حدیث میں بتا دیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. تمہاری شکلیں بھی نہیں دیکھتا کون کتنا خوبصورت، تمہارے پیسوں پہ.
جس کی کوٹھی پر، جس کے بنگلے پر، جس کی جائیدادوں پر، جس کی ڈگریوں پر اللہ کی ایک نگاہ رحمت بھی نہیں ہے، کہاں سے وہ بڑا انسان بن گیا؟ تو بھائیوں، پہلی بنیاد یہ ہے، مجھے بھی ہمیں اس ادارے میں ہمارے اساتذہ کو اور آپ کو، ہم سب کو مل کے جو پہلا کام کرنا ہے، ایک ایسی سوچ اپنے بچوں کو دینا ہے، بیٹا کردار نہیں، کچھ نہیں، آپ کی ڈگری بہت اچھی ہے، ہم آپ کو محنت کریں گے، لیکن یہ سارے صفر ہیں، اگر ان سب کے پیچھے آپ کے پاس کردار نہیں ہے تو آپ کی ڈگری بھی صفر، آپ کا پیسہ بھی صفر، آپ کی خوبصورتی صفر، آپ کا مال صفر، آپ اللہ کے یہاں بے قیمت ہیں، آج نہیں تو مرتے ہی آپ کو اپنے بے قیمت ہونے کا پتہ چل جائے گا۔ اور اگر ٹھیک ہے، کردار آپ کے پاس ہے، اخلاق آپ کے پاس ہیں، صفات آپ کے پاس ہیں، خوبیوں سے آپ مالا مال ہیں، آپ کے سینے میں ایک اچھا دل ہے، یہ آپ کے پاس ایک ہے، اس کے ساتھ آپ کے پاس پیسہ آ جائے، بہت مبارک، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ذہانت دے دے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈگریاں دے دے، بہت مبارک۔ تو مجھے آپ کو پہلی یہ بنیاد، اگر یہ بنیاد میں اپنے بچوں کو نہ دے سکا، یہ بنیاد، اور دیکھیں یہ جو چیز میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ بڑا المیہ ہے۔ ہم دیکھیں، بڑی سے بڑی ذہین شخصیت ہو، انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے اثر لیتا ہے۔ ارد گرد کے جو چیزیں مسلمات ہوں، یعنی ارد گرد کے ماحول میں جن چیزوں نے مسلمات کا درجہ لے لیا، اب ہم ایک ایسے ماحول میں ہیں جس ماحول میں یہ تسلیم کر لیا گیا ہے، پیسہ ہے تو سب ہے بیٹا، تم عزت والے ہو، پیسہ نہیں ہے تو نہیں، یہ تسلیم کر لیا گیا ہے دل سے، چاہے ایک آدمی دیندار ہو نہ ہو، لیکن دل میں یہ چیز تسلیم کر لی گئی۔ تو انسان کی فطرت ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے اثر لیتا ہے، تو ہمیں اس اثر سے نکلنا ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے بولوں کو دیکھنا پڑے گا، میرے بولوں سے کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میرا بچہ صرف یہی اثر لے رہا ہے، میرا بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابا بس اس پہ خوش ہیں کہ میرے نمبر اچھے ہیں تو میں بہت کچھ ہوں۔ اسی وجہ سے میں آپ کو عرض کروں، اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ پرچہ اگر ہو تو مجھے دکھائیے، عادتوں والا، جب مجھے موقع ملتا ہے بچوں میں بیان کرنے کا، یقین جانیے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ میں یہاں بچوں میں بیان کیا، میں نے ان سے کہا، ایک دم اللہ جو باتیں سجھاتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ، اگر آپ سارے بچوں کے اندر ایک بچے کا انتخاب کیا جائے، یہ مدرسے کا سب سے بہتر بچہ ہے، آپ گواہی دو، ہم استاد گواہی نہیں دے رہے، آپ گواہی دو، کیونکہ آپ بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، استاد کے ساتھ تو بچہ باادب ہو گئی، لیکن اگر بچہ بچوں کے ساتھ بھی بہت خوبصورت ہے تو کتنا خوبصورت ہے وہ۔ میں نے کہا بھائی بچہ گواہی دو، آپ لوگ گواہی دو، میں اس میں نوٹ کروں گا، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہمارا یہ ذہن الحمدللہ بچے قبول کرتے ہیں کہ ہاں عادت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اندر کی خوبیاں بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو ہم نے یوں کیا، اس سے پہلے بھی کیا تھا، تو کون بچہ ہے وہ ہے پرچہ لا رہے ہیں، تو بچوں نے جو گواہی دی پھر ہم اس کو نوٹ کر لیتے، اور ہم نے خاص طور پہ میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہمارے بچوں کے جو نتیجے ہیں اس میں تربیت کا نتیجہ بھی بڑھائیے، صرف مارکس اور نمبر یہی ہماری معراج نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے صفر ہیں، اگر ہمارے پیچھے اچھی تربیت ہے تو اللہ کی قسم ہم کامیاب ہیں۔ آپ بے غم ہو جائیں، یہ بچہ ضائع نہیں ہوگا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، آپ بے غم ہو جائیں، یہ بچہ ضائع نہیں ہوگا، یہ بچہ ضائع نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو اچھا کردار نہیں دیکھے گئے، دے دیں آپ جتنی ڈگریاں ہیں، یہ اپنے ہر روپ میں ناکام ہوگا، یہ شوہر بنے گا ناکام ہو جائے گا، کردار پاس نہیں ہے، یہ مالک بنے گا ماتحتوں کے اعتبار سے ناکام ہو جائے گا، کردار پاس نہیں ہے۔ اسی لیے آپ قرآن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم غور نہیں کرتے کہ یہ امام الانبیاء کا علم جو ہے یہ کیا ہے، اللہ پاک احسان جاتا، اللہ پاک اپنے نبی پہ احسان جاتا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی ہم نے آپ کو قرآن دے دیا، آپ کی تو قسمت جاگ گئی، فضل اللہ علیک عظیما، اللہ پاک نے تو آپ پہ فضل عظیم کر دیا۔ احسان جتا رہے ہیں، جس چیز کو امام الانبیاء پر احسان جتا رہے ہیں، آج ہم اس کو سمجھ نہیں رہے۔ تو اللہ نے بات ذہن میں ڈالی کہ وہی انشاءاللہ ہم ایک سوچ سے چلیں گے، ہم ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے بچے کے دل دماغ میں بیٹھ جائے، اندر کی مایا اور اندر کی بنیادیں وہ اصل ہیں، باقی سب یہ صفر ہے، یہ صفر اس ایک کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ان کی قیمت ہوگی، ورنہ لوگ کہتے ہیں نا بندہ
گاڑی تو 2 کروڑ کی تھی، بندہ 2 کوڑی کا بھی نہیں تھا گاڑی، ورنہ لوگ ہی کہیں گے کیا ملا، لوگ ہی کہیں گے گاڑی تو یہ جو بندہ آیا ہے گاڑی میں بیٹھ کے، گاڑی تو 2 کروڑ کی تھی پر بندہ 2 کوڑی کا بھی نہیں تھا۔ اگر میں نے اپنے بچے کو یہ علم دیا، یہ اخلاق دیے، یہ کردار دیا، تو پھر کیا دیا؟ میں نے جہالت دی، اور جہالت پہ میں نے پیسے بھی لگائے۔ اس لیے بہت خوش نصیب ہیں وہ ماں جن کے بچوں کو اللہ نے فطرتاً ہی بہت اچھا بنایا۔ اور سچ بات یہ ہے تو بھائی، سچ بات یہ اتنی خوشی ہوتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کچھ عرصے پہلے ایسی میں نے پوچھا بچوں سے، تو بھائی کیا نام بتایا تھا؟ بچوں نے بتایا تھا، کیا نام بتایا تھا؟ نہیں، مثالی پورے مدرسے کے مثالی بچہ کس کا نام ہے؟ ارقم بتایا تھا۔ کون ہے بچہ بھائی ارقم؟ کھڑے ہو جاؤ بیٹا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے علم میں عمل میں برکت دے۔ یہ ہمارا انتخاب نہیں ہے کہ استاد کا زیادہ ادب کرتا ہو تو استادوں نے کہہ دیا اس کو لکھ دو، یہ ہمارا انتخاب نہیں۔ اللہ اس بچے کے، اس کے والدین کے علم میں، عمل میں، تقوی میں برکت نصیب فرمائے۔ بیٹھو بیٹا، نہیں سمجھ میں آیا؟ ہم نے بچوں سے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا، جب بہت اکثریت بچے جب کوئی گواہی دیتے ہیں ہم اس کو پرچے پہ لکھ لیتے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے ایک دن ایسی بات ہو رہی تھی تو کوئی بات آ گئی میرے ذہن میں نے کہا یار جس انسان کو علم یہ نہ سکھا سکا، بے ضرر نہ بنا سکا، تو پھر انسان اور درندہ برابر ہے، سانپ بھی ڈستا ہے۔ جیسے کسی نے پوچھا تھا، بیٹا کسی نے پوچھا، استاد نے پوچھا شاگرد سے، بیٹا تم نے شہد کی مکھی سے کیا سبق سیکھا؟ تو شاگرد نے کہا جو چھیڑے اسے ڈنگ مارو۔ ہم نے یہ سبق سیکھا، جو چھیڑے اسے ڈنگ مارو۔ تو میں نے ان بچوں سے ایسی بات چل رہی تھی تو ان سے یہ عرض کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ، ایک دم اللہ نے خیال ڈالا دل میں نے کہا یہ بتاؤ تم سب میں بے ضرر بچہ کون سا؟ میں نہ کسی استاد کی گواہی، بچوں نے جو کہا۔ اب بچوں نے جب یہ چیز محسوس کی ہوگی، بچوں نے نام دیا یہ بچہ، یہ ہم نے اس کو لکھ لیا، تو ہم نے رزلٹ کے اندر تربیت کا رزلٹ الگ دیا ہے۔ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، یہ ہماری آخرت کے سرمائے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم ان پھولوں کو ضائع نہ کر دیں۔ قصور ہم ماں باپ کا ہوتا ہے، ہم اپنی عادتیں، کسی نے بڑے نفسیات کے ایک ماہر ہیں، انہوں نے کہا بھائی اللہ کے واسطے ہم اپنی بری نفس سے اپنی اولادوں کو تو بچا لیں۔ ہمارے اندر غصے میں صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے، ہم کسی کو عزت دینا نہیں جانتے، ہم کسی کو اہمیت نہیں دینا جانتے، ہم کسی کو معاف نہیں کرنا جانتے۔ یہ ہماری نفسیات ہیں، یہ ہماری جہالتیں ہیں۔ اللہ کے واسطے ہم اپنے بچوں کو، اس لیے آپ دیکھ لیں جن بچوں کو اللہ نے نوازا ہے ان کو گھر سے یہ تعلیم ملی اور ان کے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا، اب ہم اس ماحول سے ان کو بچا کے چلتے رہیں۔ یہ وقت کے سب سے تعلیم یافتہ بچے، تو کتنے سارے بچوں کا نام آ گیا ماشاءاللہ کہ یہ بچے بے ضرر بچے ہیں۔ اتنا دل باغ ہو گیا۔ میں نے کہا کسی کے بارے میں نے یوں کہا بچوں سے، یہ بتائیے ایسے بچے جن کے بارے میں آپ کا دل میں آتا ہو خیال، یار اس سے تو کبھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، یہ بچہ ہمیں کبھی نقصان نہیں دے سکتا، کون ہے بھائی بتاؤ ایسا کون ہے؟ بچوں نے نام لیا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ ہم نے اس کو نوٹ کر لیا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا ہمیں پورے معاشرے سے اس مسئلے میں جنگ لڑنی پڑے گی۔ پورے معاشرے کی سوچ بدل گئی، کیا امیر کیا غریب کیا تعلیم یافتہ، امریکہ سے پڑھ کے آ جائے کہیں آ جائے، بنیاد یہی ہے آپ کا ظاہر ہے ٹیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، گھن گرج ہے، دولت ہے، شہرت ہے نا۔ اچھا عجیب بات ہوتا، کچھ عرصے پہلے وہاں اعتکاف کے دنوں میں وہ بات چل رہی تھی تو ایک کہتے موٹیویٹ کر رہے ہیں، ایک وہ بیٹھے ہوئے تھے جو خود جو ہے نا اس طرح کی تربیتی ورکشاپ لیتے تھے۔ جب اس طرح کی بات آئی کہنے یار میری تو بہت بڑی غلطیاں ہو گئی، میں نے تو اپنی زندگی کا کہتے ہیں گول بنایا ہوا تھا اور میں نے تو اپنا مشن بنایا ہوا تھا، مجھے اتنی شہرت چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ سب صفر ہے، ہمارے یہاں یہ کوئی بنیاد، ہاں اس لیے اللہ والوں نے کہا جو شہرت اپنی محنتوں سے اور چالاکیوں سے اور ہیلوں سے اور محنت سے حاصل، وہ شہرت اللہ کے یہاں فتنہ ہوتی ہے۔ ہماری تعلیم تو یہ کہتی ہے کوئی خطیب شہرت اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہے گا، کوئی عالم آپ کو مشہور، اور ایک وہ شہرت ہے جو اوپر سے ملتی ہے، اس شہرت میں اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، وہ شہرت ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، وہ شہرت آپ کی نیک نامی کا، وہ شہرت آپ کے کام آتی ہے۔ اور جو شہرت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں بے ساکھیوں سے، کوئی کپڑوں سے، کوئی گاڑی سے، کوئی اپنے موبائل سے، کوئی ٹیڑھا منہ کر کے انگلش بولنے سے، کوئی فلاں سے،
جو جن چیزوں سے شہرت حاصل کر وہ شہرت فتنہ ہے. تو پہلی بنیاد یہ ہے کہ بہت ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہم پورے معاشرے کے خلاف ایک یہ چیز لے کے اٹھے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے اپنے دل دماغ میں ڈالنا ہے کہ بیٹا کردار ہے. مجھے تو خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ تم سچ بولتے ہو. مجھے تو خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ میں تم کو اس لیے. ہاں وہ بھی مائیں ہوا کرتی تھیں. ابھی میں ایک صاحب انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے جو ہے میرے بچے سے کہا, اپنے بچے کا کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایسا تھا مطلب پھر بدل گیا. اس پہ کہنے لگے میری والدہ میری بیوی اس کو کہتی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کبھی میں تیرے ہاتھ میں بھی تسبیح دیکھوں, میرا بڑا دل چاہتا ہے کبھی میں تجھے قرآن پڑھتا ہوا دیکھوں. یہ ہماری حسرتیں ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا بچہ دعائیں مانگ رہا ہے, دل اللہ کی قسم باغ ہو جائے. کئی سارے دیکھیے اللہ کے علم کے آگے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے علم کی حیثیت کیا ہے. اس علم نے جو رہبری اس نے کیا کہا, کیسی اولاد, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, ایسی اولاد دے اللہ جس کو دیکھ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اب اگر ہمارا رخی غلط, پیمانے غلط ہوں گے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی کب ہوں گی؟ شہرت دیکھ کے. آپ نے نہیں دیکھا کہ جو والدین نے اپنے بچوں کو ان لائنوں پہ لگایا پھر موت ان کی کتنی بھیانک آئی. ان کو مادی لائن پہ لگا دیا, پیسے کی لائن پہ لگا دیا, عزت شہرت کی لائن پہ لگا دیا, ٹھیک ہے مل گیا سب کچھ. وہ آخر عمر کے اندر کس قسم پرسی کے اندر گزار رہے ہیں کہ اولاد ان کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں. نہیں, ہمیں اپنا پیمانہ درست کرنا ہے. نہیں بیٹا, ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تمہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر. بیٹا ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اطاعت کر. ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی جب ہم دیکھیں گے کہ تمہاری زبان میں مٹھاس ہے, تمہارے اندر تہذیب ہے, تمہارے اندر ایثار ہے, تمہارے اندر ہمدردی ہے, تمہارے اندر خیرخواہی ہے, تمہیں معاف کرنا آتا ہے, تمہیں درگزر کرنا آتا ہے, تمہیں بڑوں کو ادب دینا, بڑوں کا ادب کرنا آتا ہے, تم کو مہمان نوازی آتی ہے. ہاں, تمہارا تعلق اللہ سے خوبصورت, تمہارا تعلق اللہ کے نبی سے خوبصورت, تمہارا تعلق اللہ کی مخلوق سے خوبصورت. بیٹا ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم کو. بیٹا غم نہیں کرو اگر تمہارے اس میں نمبر کم آئے, تم غم نہیں کرو, الحمدللہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تمہیں یہ چیز نصیب ہے, تم نے قرآن پڑھا ہے, ہم تم کو دیکھتے ہیں, قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے. بیٹا ہم الحمدللہ بہت. اب بتاؤ نمبر کتنے آئے؟ بس میں یہ کہہ رہا ہوں تعلیمی محنت بہت مبارک اور ہونی ہے, لیکن بچہ ہے, ذہانت جیسے مال اللہ نے تقسیم کیا ہے ذہانت بھی تقسیم کی ہے. ہم وہ ساری محنت کریں گے لیکن ان ساری محنتوں کو ہم صفر سمجھیں گے. ہمارا ایک وہ کردار ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے لیے ہمیں گھر میں ایسا ماحول دینا ہوگا, ہمیں بچوں کو ایسی صحبت دینی ہوگی. اگر آپ یقین جانیے بچوں کو ایسی صحبت ملی سوچ بدل جاتی ہے. بچوں نے دیکھا کہ فلاں یہ لباس پہن رہا ہے, اس کو اس لباس, بچے فلاں کے ہاتھ میں تو یہ موبائل ہے. اگر ہماری تربیت کی کمزوری ہوئی تو پھر ہمارے بچے کدھر نکل جائیں گے. بہت معاشرہ بہت. اور دوسری گزارش یہ ہے, جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ انشاءاللہ ہماری ترجیح کردار ہے, ہماری ترجیح کردار ہے اور اندر ہے, اور ہماری ترجیح وہ ہے کہ یہ بچہ اللہ کے یہاں قیمت والا بن جائے, اللہ کے رسول کے یہاں قیمت والا بن جائے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں قیمت والا بن جائے گا تو نعوذ باللہ بیکار ہو جائے گا, ایسا نہیں. اگلی بات, اس میں بڑی بنیادیں دو ہی ہیں. ہمارا اور ہمارے بچے کا تعلق ہمارے اللہ سے خوبصورت ہو. اگر ہم اپنے تعلق میں اللہ سے تعلق میں ہم کمزور ہیں تو مشکل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے تعلق میں مضبوط بنا سکیں. یہ نہیں ہوگا کہ میں تعلق مع اللہ میں کمزور ہوں اور میرا بچہ جنید بغدادی بن جائے. میں وہ سنا کہ صحابی تھے اور وہ راتوں کو نفلیں پڑھ رہے ہیں اور بیٹا پاس لیٹا کہہ رہے لِأَجْلِكَ يَا بُنَيَّ, بیٹا تیرے خاطر اگر میں نفلوں پہ آؤں گا تو فرضوں پہ آئے گا. تیرے خاطر راتوں کو اٹھ رہا ہوں, جاگ رہا ہوں کہ اندر کی دنیا منتقل ہو جائے. اب مجھے بتائیے میرے بھائیوں, ہمیں جو ایک تکلیف ہو رہی ہے, اگر ہم اپنے بچوں کو نماز, اللہ کے تعلق میں یہ کم ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ایمان کے بعد سب سے اہم رکن ہے وہ فرض نماز ہے. میرے بھائیوں, اگر میں اس ماحول میں اپنے بچوں کو فجر کی فرض نماز پہ نہ لا سکا, یا ایک باپ اپنے بچوں کو فجر کی فرض نماز پہ نہ لا سکا,
تو پھر وہ باپ اسی سوچ کا حامل ہے کہ اس کے نزدیک کردار کی اہمیت نہیں ہے۔ جس باپ میں تعلق مع اللہ کی اہمیت کی یہ حیثیت ہو کہ بیٹا اسکول جانے میں تاخیر نہ ہو جائے، آفس جانے میں تاخیر نہ ہو جائے، نماز کی تاخیر کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو جس معاشرے میں، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کی مسجدوں سے جو پہلا اعلان ہوتا ہے فجر میں، حی علی الفلاح، کامیابی یہاں سے ملے گی۔ جس کی دن کی پہلی پلاننگ میں یہ چیز شامل نہیں ہے، فجر کی نماز، تو اس کے دن کی بقیہ پلاننگ بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ وہ ٹھوکریں کھائے گا، وہ کاروبار میں ٹھوکریں کھائے گا، وہ شادی میں کھائے گا، وہ دنیا کی ہر جگہ ٹھوکریں کھائے گا۔ اس نے پہلی غلطی کر کے بیٹھ گیا۔ تو بھائی اس میں آپ حضرات ہمیں رائے بھی دیں۔ ہمارے یہاں اساتذہ بہت فکر کرتے ہیں، آپ یقین جانیے میں ان سے جب پوچھتا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ استاد جی ہمارے بچے فجر کی نماز میں نہیں آ رہے۔ ایسا ہی ہے، لکھ کے بھی بھیجتے ہیں ڈائری میں، ابھی بھی لکھ دیا آپ نے رزلٹ میں بھی لکھ۔ اب بتائیے آپ ہمیں رائے دیں، ہم کیا کریں؟ اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، آپ یقین جانیے ابھی کچھ عرصے پہلے ایک نکاح کے موقع پہ بیان ہوا، ایک صاحب آ گئے کہ مجھ پر سفلی جادو ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو اس کا نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے۔ اب دل چاہتا ہے کوئی بیچارہ اپنائیت سے آ رہا ہے، جو صحیح سمجھ رہے ہیں اس کو بتا دیں۔ میں نے ان سے ایک بات پوچھی، فجر کی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ وہ تو میں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، سفلی ہوا ہے آپ کے اوپر ہوا ہے جادو۔ اور یہ حدیث میں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، شیطان بڑا زبردست جادو کرتا ہے اور اس کی گدی کے اوپر 3 گرہیں لگاتا ہے، بخاری شریف کی روایت۔ اور وہ گرہیں اثر کرتی ہیں۔ میں اس نتیجے پہ اب پہنچا ہوں، فجر کی نماز کا تعلق ہماری زندگی کی خوبصورتی سے بہت ہے۔ اس لیے میاں بیوی کے جھگڑے ہوں، کوئی شخص آ جائے، میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں بچہ نماز پڑھتا ہے؟ بچی نہیں، وہ تو نہیں پڑھتی۔ میں نے کہا پھر میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، پہلے آپ نماز والا بنائیے، آگے تو میں حل دے دوں گا۔ آپ یہ چاہیں اللہ کا نافرمان رہے، کوئی ٹینشن نہیں، بس بیوی شوہر کی نافرمان نہ ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ہم اللہ کی زمین پہ، احکم الحاکمین کی زمین پہ ہم چل رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہر نافرمانی کے اثرات ہوتے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ ہمارے گھروں میں اثرات نہیں ہوتے؟ خیر صحابی، اچھا تو ایک بات یہ ہے، اچھا میں جو کیوں کہہ رہا ہوں، یہ شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے۔ اب ان گروں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ ہوتا ہے ان گروں میں فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، اگر یہ گرہیں نہیں کھلی نا، فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ۔ کئی سال میں سوچتا رہا کہ اس خبیث النفس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ بخاری پڑھتے ہوئے یہ حدیث آ گئی، ہرقل کی حدیث۔ اللہ اکبر، میں نے کہا اللہ اکبر، یہ سمجھانے کے لیے ہرقل کی حدیث میں کیا بات آئی؟ ہرقل سپر پاور طاقت حضور کے دور میں، ایک مرتبہ بیت المقدس میں صبح اس کے درباریوں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت انتہائی غم زدہ ہیں، بادشاہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، نام نمود ہے، لیکن غم زدہ ہے۔ بس مجھے اس دن سمجھ میں آ گیا یہ خبیث النفس کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں ہرقل کی حدیث میں اللہ کے نبی نے الفاظ کیا ایک صبح وہ خبیث النفس تھا۔ تو خبیث النفس کا مطلب کیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ٹینشن، نعمتوں کی دریا میں ڈوبے پڑے ہیں لیکن اندر سے غم زدہ۔ یہی بات اللہ کے نبی نے کہا جو فجر نہیں پڑھتا، فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، اب اس کی کیفیت یہی ہوگی، فاللہ اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، احکم الحاکمین نے اس کو بلایا اور یہ اللہ کے آگے نہیں جھکا۔ اب اس سے ایک چیز تو لے لی جائے گی، وہ زندگی کا سکون اس سے لے لیں گے۔ اس کے پاس کاروبار ہوگا لیکن ٹینشن، اس کے پاس بیوی ہوگی لیکن ٹینشن، یہ گھر میں بچے ہوں گے ٹینشن، خوشیاں ہوں گی لیکن ٹینشن اس سے جدا نہیں ہوگی۔ اور دوسرا بھی سن لیجئے کہ ایک آدمی رات کو سوئے اور صبح سب سے پہلا کام اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو صبح کا ذکر ہوتا ہے نا، یہ جب دل بیدار ہوتا ہے تو غفلت کے موقع پہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جب دل بیدار ہوتے ہیں نا، ہاں پھر آپ کا ہوگا، آج کل نیٹ پہ آ جاتی ہیں، ایک آدمی بے ہوشی میں ہے قرآن پڑھ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہو، موت کا وقت ہے، ہمارے کتنے بزرگوں کی ایسی ویڈیوز سامنے آ گئی، موت کا وقت ہے اور کوئی دعوت دے رہا ہے،
اور کوئی حضور کے روزے کے، ابھی کہاں کے تھے وہ انتقال ہوا، فیصل آباد کے تھے، کہاں تھے ہیں وہ حضور صلی اللہ، اور ایسا ہے جیسے حضور کے روزے کے آگے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں. جب دل میں اندر میں اللہ ہوتے ہیں تو غفلت کے موقعوں پہ بھی اللہ یاد آتے ہیں، موت کے وقت بھی اللہ یاد آتے ہیں، صبح اٹھتے بھی اللہ یاد آتے ہیں. تو حضور نے کہا صبح اٹھتے جو اللہ کا نام لے گا وہ پہلی گرہ کھل جائے گی، وضو کرے گا دوسری کھل جائے گی، فجر کی نماز پڑھے گا تیسری کھل جائے گی. فَأَصْبَحَ طَيِّبًا نفس، اب کچھ ہو نہ ہو اس کے پاس لیکن اس کی خوشی اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیں. یہ اسباب ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی مشورہ دیجئے، آپ لوگ کوئی تجویز دیجئے، کوئی ہماری رہ کیجئے. ابھی یہ بچے ہیں، خدا نہ خواستہ دیکھیے معاشرہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. آج رمضان آتا ہے، مسجد آباد ہو جاتی ہے، عید کا چاند طلوع ہوتا ہے، معتکف بھی مسجد میں نہیں آتا. تو انشاءاللہ طے کرتے ہیں آپ نا بچوں کو فجر کی نماز پہ لائیں گے نا، اپنے ہاتھ سے لے جائیں. میں بڑے درد سے ایک بات کہوں، اگر میں نے اپنے بچوں کو اللہ کا در نہیں دکھایا، اس کے آگے نہیں جھکایا، یاد رکھیے گا یہ بچہ کبھی میرے آگے نہیں جھکے گا. اس لیے اولاد ہو جانے کے بعد انسان کو بڑا محتاط ہو جانا چاہیے اپنے عمل میں. اب وہ اپنا نقصان نہیں کر رہا، اب وہ پوری نسل کا نقصان کر رہا. اب وہ نقصان، اب اگر اس کے تعلق میں اللہ میں کمی ہے، اب اس کا اپنا نقصان نہیں ہو رہا. اور آپ سکھائیں گے نا بچوں کو، کتنا اچھا ماحول بنے گا. تو کون نیت کرتا ہے کہ جی انشاءاللہ آج کے بعد سے یہ شکایت ہمیں نہیں ملے گی کہ بچہ فجر کی نماز پڑھ کے نہیں آیا. ٹھیک ہے جی، تیار ہیں؟ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں. ٹھیک ہے، ایک تو اس کی نیت کر لیں اور وعدہ کر لیں آپ لوگ، ورنہ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں. بڑا اسکول ہے وہاں کے پرنسپل، بڑی شوق ہے ان کی ماشاءاللہ، بہت غم کھاتے ہیں وہ بھی. وہ مجھے کہنے لگے کہ یار ہم کیا کریں، ہم اتنی تربیت نہ کر سکے کہ ہم ان کو فجر کی نماز پہ نہیں لا سکے، باقی آگے کی چیزیں ہم کیا کریں. ایسی کوئی بات بتاؤ کہ یار یہ فجر پہ آ جائے. تو بھائی ہم کہہ ہی سکتے ہیں، اپنا دکھڑا سنا سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے کی محنتوں پہ پاری نہ پھیرے ہیں. آپ یقین جانیے جو ملے گا مسجد سے ملے گا. حی علی الفلاح کا مطلب سنیے. اس لیے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اپنی اولادوں کو آذان کا پیغام ضرور اچھی طرح سمجھا دینا چاہیے. جس نے اپنی اولاد کو آذان کا پیغام سمجھا دیا، انشاءاللہ وہ کبھی جو ہے نا غلطی کا شکار نہیں ہو. بیٹا یہ اللہ اکبر کا کیا مطلب، معرف الحدیث میں یہ بات لکھی ہے اتنے بڑے عالم نے ہندوستان کے، کہ اپنی اولادوں کو ایک مرتبہ زندگی میں اچھی طرح اس آذان کا اس جدید ماحول کے مطابق کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا. بیٹا اس کا یہی مطلب ہے کہ جب اللہ بڑے، دیکھو اللہ اکبر بڑے نے بلایا ہے. اللہ کیا پہلا لفظ ہمیں کیا سناتے ہیں، میں بڑا ہوں. کیا مطلب، تم جس کام میں لگے ہو اب وہ سب چھوٹے ہیں. تمہاری نیند چھوٹا کام ہے، تمہارا اسپتال چھوٹا کام ہے، تمہارا کاروبار چھوٹا کام ہے، ساری دنیا کے کام اب چھوٹے ہیں. اللہ، اور دیکھو جب بڑا بلاتا ہے تو سب چھوٹوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لہذا بڑے نے بلایا ہے تو اب آؤ. یہ ہے پیغام. اور کیا ہوگا، اشہد ان محمد الرسول اللہ. بڑا کیوں بلاتا ہے، بڑا تمہیں کامیاب کرنا چاہتا ہے. طریقہ کامیابی کا کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ. ان کا دامن تھامنا ہوگا زندگی میں. جتنا تم حضور کی زندگی کے قریب ہو. تو ہمیں تو الحمدللہ، میں آج کل یہ بات چلا رہا ہوں کہ یہ یقین بیٹھتا چلا جا رہا ہے کہ زندگی میں ہم جہاں ناکام ہیں تلاش کر کے دیکھ لیں وہیں کوئی حضور کی سنت چھوٹی، وہیں کوئی حضور کی سنت چھوٹی. اگر کوئی اپنی ازدواجی رشتوں میں ناکام ہے، کچھ تقدیر کے فیصلے، کچھ ابتلا ہوتی ہے، لیکن کہیں پیچھے کوئی سنت چھوٹی ہے. آپ ویسا شوہر نہیں بن سکے جیسا حضور نے بتایا تھا. کوئی بیوی ناکام ہے، ابھی الحمدللہ ہم ایک آن لائن کورس کرا رہے ہیں. ہم ایک آن لائن پورے وثوق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں 2 ہفتے میں انشاءاللہ گھریلو زندگی میں بہت فرق آئے گا. 2 ہفتے. اور ہم نے کچھ نہیں کہا، کہیں کا فلسفہ نہیں لیا، ہم نے حضور کی حدیثوں سے فلسفہ لیا. سنتیں جمع کی. وہ اصل میں کھانے کی سنتیں پتہ ہیں، وہ جو ہماری پریشانی ہے اس کی سنتیں کیا ہیں. تو ہم نے جمع کیا ازدواجی زندگی کی وہ سنتیں کیا ہیں کہ ایک بیوی وہ اپنا لے، اس کا گھر خوبصورت ہو جائے. بدھ سے انشاءاللہ اس کی آن لائن معلومات ہی کرائیں گی، وہ کلاسیں آن لائن شروع ہو رہی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیز ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ. تو آپ انشاءاللہ ساتھ دیں گے نا اس میں. اب یہ جو سہمائی ہماری گزرے نا، کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو مسجد نہ جاتا.
میں نہیں بتا سکتا آپ کو کہ کتنی نحوستیں گھر میں آتی. اللہ ہمیں وہ آنکھیں دے, ہم ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نا, خدا کی قسم. تو ہم جیسے صحابہ تھے نا, ابھی کچھ دنوں پہلے بخاری میں پڑھ رہے تھے, عاشورے کا روزہ آیا, صحابہ اپنے ان معصوم بچوں کو, جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان کو بھی روزہ رکھواتے تھے. بچے بھوک سے بلبلاتے تھے, وہ ان کی مائیں ان کو کوئی کھلونے بنا کے دے دیتی, اور تاکہ وہ کھیلتے رہے. وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے. ہم کہتے ہیں بچے کی نیند خراب نہ ہو. ہم اس لیے آپ دیکھیں جگہ جگہ قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم اللہ سے زیادہ اپنی اولاد کے مہربان نہیں ہو سکتے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. دوسروں کو تو چھوڑو, تو باپ سمجھتا ہے کہ میں اپنی اولاد کا خیر خواہ ہوں. اللہ کی قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنے آپ کے بھی اتنے خیر خواہ نہ ہو جتنے حضور تمہارے خیر خواہ ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. تو آپ کے بھی اتنے خیر خواہ نہیں ہو سکتے جتنے اللہ کے نبی تمہارے خیر خواہ. تو اللہ کرے کہ یہ ہماری آج کی اس نشست سے یہ مسئلہ حل ہو جائے تو بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارا آنے والا کوئی بچہ. اور دیکھیے بھائی, میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, اللہ کے گھر کو ویران کر کے کبھی کسی کے گھر آباد نہیں ہوئے. بہت خطرناک جملہ ہے لیکن ہے ایسا ہی. اللہ کے گھر کو ویران کر کے کبھی کسی کے گھر آباد نہیں ہوئے. اللہ کے گھر کو ویران کر کے علماء تو بیچارے فکر کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا بیت السلام والے بچوں کو سائیکلیں دے رہے, کسی طریقے سے یہ بچے مسجد آئیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ بچے اگر نماز نہیں پڑھیں اگلی نسل کو بگڑے ہوئے ماں باپ ملیں گے. وہ کتنا خطرناک مسئلہ ہوگا جس نسل کو ایسے ماں باپ ملیں گے. جو ماں باپ نمازی نہیں ہوں گے, جن کا اللہ سے تعلق نہیں ہوگا, اس نسل کا اللہ ہی حافظ ہوگا. تو ذرا سی ہماری غفلت کہاں سے کہاں پہنچا دے. تو یہ دو باتیں ہو گئیں. تو اس میں ہمارا تعلق معلّہ. میں آگے کی بات نہیں کرتا کہ قرآن پڑھیں, بڑا اچھا ہو جائے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کسی سے میں نے کہا تو وہ کہنے لگا, حالانکہ شادی شدہ ہے, وہ کہنے لگا کہ نہیں بھائی, ہمارے والد صاحب کسی کو بھی نہیں سونے دیتے فجر کے بعد. جس کی آنکھیں اللہ کھول دے, فجر کے بعد بہویں ہیں, بیٹیاں ہیں, بیویاں ہیں, بچے ہیں, ان کی بیویاں ہیں, سب گھر کے اندر تلاوت کر رہے ہیں. دن کی ابتدا تلاوت. آپ نے نہیں سنا, حدیث سنی ہوگی, اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح آ گئے, یا رسول اللہ, رات کو عجیب واقعہ ہو گیا, میں تلاوت کر رہا تھا اور میرا بیٹا قریب میں تھا, گھوڑا بندھا ہوا تھا, ایک دم میں نے دیکھا میرا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا اور آسمان سے کوئی روشنی سی آ رہی ہے. یا رسول اللہ, تو میں نے جلدی سے تلاوت ختم کر دی. پڑھتے رہنا تھا نا بھائی, یہ فرشتے تھے جو سا لے کے نازل ہو رہے تھے. اگر تم انتظار کرتے تو صبح صحابہ فرشتوں کو دیکھ لیتے آنکھوں سے. وہ قرآن, ہم یہی چاہ رہے ہیں ہمارے بچوں کا تعلق اللہ کی کتاب سے اچھا ہو, ہمارے بچوں کا تعلق اللہ کے گھر سے, مسجد سے اچھا ہو. بس ہم یہ جوڑ کے چلے گئے نا, بے غم ہو جائیں ان کے مستقبل کے بارے میں. ساری دنیا مل کے ان کی ناکامی چاہے گی, یہ ناکام نہیں ہو سکتا. یہ ان کو ایک مل گیا ہے, آگے یہ صفر لگاتے چلے جائیں گے, کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. دوسری گزارش یہ ہے, ان میں جو سب سے خطرناک چیز ہم دیکھ رہے ہیں, بچوں کی وہ صحبت اور موبائل. اب ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ اگر کوئی یہ بات کرے کہ موبائل نہ دو, کہا مولوی صاحب کس دور کی بات کر رہے ہیں. لیکن بھائیوں, وہی بات ہے, میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا, صحیح راستے پر اکیلے چلنا یہ بہتر ہے غلط راستے, ہجوم کے ساتھ غلط راستے پہ چلنے سے. ختم بات. صحیح راستے پہ اکیلے چلو, یہ اچھا ہے اس چیز سے کہ آپ راستوں پہ سب, کیوں جی کہتے ہیں بھیڑ چال, آپ سب نے یہ کیوں کیا, سبھی کرتے ہیں, سب غلط کرتے ہیں تو کیا ہو. وہ مجھے خود ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بتایا کہ سعید انور وہ یہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا وہ یہ نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے باہر, کیا ہے. وہ حیران ہوئے, کہنے کیا مطلب. کہنے لگے کہ موبائل نہیں ہے اس کے پاس. جب موبائل نہیں ہے تو بہت ساری برائیوں سے بچا ہوا ہے. کہنے کیا مطلب یار, ہمیں وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے کہا, میں نے سعید انور سے کہا ہمیں بھی کوئی ایسا گر کی بات بتا دو. اس نے کہا بہت آسان سا ہے. کیا ہے, تم چھوڑ دو موبائل کا استعمال, تمہارے بچے بھی نہیں استعمال کریں گے. اچھے دیندار گھرانے, وہ چیزیں جو کل تک ہمارے یہاں معیوب تھیں, اب وہ یہ بڑی پستی ہوتی ہے کہ کسی زمانے کے اندر گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے. اب میوزک کوئی گناہ نہیں رہا,
اب گندی تصویریں اگر نگاہ کے سامنے آ جاتی ہیں تو کوئی گناہ نہیں رہا وہ. تو بھائی اب میں کیا عرض کروں، ہم مشورہ بھی کر رہے تھے تو جن بچوں کا موبائل کا استعمال زیادہ تھا ہم نے ان کو تعلیم کے اعتبار سے کیا پایا، بہت کمزور پایا. نہ وہ فوکس کر رہے ہیں کسی چیز کو، نہ وہ توجہ لے پا رہے ہیں. تو بھائیوں اللہ کے واسطے رحم کریں، ہجوم کے راستے پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی زندگی کے اپنے اصول ہوں، صحیح غلط کو پہچانیں اور اپنے گھر کی زندگی کے اندر یہ اچھے اچھے فیصلے کر لیں انشاءاللہ. تو یہ ایک چیز بہت تنگ کر رہی ہے کہ جن بچوں کا گیم کا استعمال ہے، موبائل کا استعمال ہے، وہ بچے نہیں چل پا رہے. نمایاں فرق ہے ان بچوں میں اور دوسرے بچوں میں. مثال کے طور پہ بعض بچوں کو، اچھا صحبتوں کے فرق ہیں. آپ یقین جانیے ہم نے یہاں بچوں میں اچھی عادتیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہر بچے میں کوئی امتیازی عادت ہو، اور الحمدللہ ہم نے رزلٹ کے اندر جس بچے میں ایسی خوبیاں ہیں اور ہم نے نہیں نوٹ کی، نہیں بتائی ہیں، ہم نے لکھی ہیں اس میں. تو ایک اہم چیز ہم نے یہ بھی پوچھا زبان کے بول کے اعتبار سے مثالی بچہ کون سا ہے. بچوں نے بتایا یہ بچہ بہت اچھا. اسی میں ہمیں کچھ بچے ایسے بھی ملے جو ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں کہ گالم گلوچ کی شکایتیں. کیا چیز ہے؟ صحبت کا فرق. ان بچوں کو اچھی صحبت ملی ہے اور ان بچوں کو اچھی صحبت نہیں ملی. ان کے ماں باپ نے ان کو نگرانی میں رکھا، فکر کی ہے، ان کے ماں باپ نے یہ غفلت کر لی. اور جو کچھ بھی ہے وہ زبان ہی میں تو ہے بھائی. تو ہمیں بڑا، اگر ہمارا بچہ یعنی زبان غلط استعمال کر رہا ہے وہ تو یہاں پتہ چلے گا ہمیں. تو اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیے گا. آپ نے ایک انتخاب کیا ہے تو بہت دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا بچہ کہاں اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے. بہت معاشرہ عجیب ہے. بس آپ خود بھی جانتے ہیں کیا آدمی کیا رونا روئے. بہت گھلنے کا وقت ہے، راتوں کو اٹھنے کا وقت ہے، جھولی پھیلا کے مانگنے کا وقت. اپنے ایمان کی حفاظت مانگے، اپنے نسل کی ایمان کی حفاظت مانگے. اگر ہم بچوں کو یہ بچا کے اپنا ایمان بچا کے اس دنیا سے لے گئے اور اپنے بچوں کا ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم لے گئے، ہم نے بڑا کام کر لیا. چاہے ساری دنیا میں ہم نے کوئی تبلیغ کا، کوئی تعلیم کا کام نہ بھی کیا، پھر بھی بہت بڑا کام ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات، تیسری بات جو ہمیں بچوں کو دینی ہے وہ ہے کہ ہر روپ میں اللہ کرے ہمارا بچہ ایک اچھا بچہ بنے. کچھ لوگ مرتے ہیں. ابھی اللہ اکبر، ہمارے دارالعلوم کراچی کے ایک بڑے مفتی صاحب کا انتقال ہوا، مفتی محمود اشرف صاحب. ان کے بھائی نے اسٹیٹس پہ لگایا بھائی تو بہت ہوتے ہیں پر میرا بھائی تھا. کچھ لوگ اس شان سے بھی مرتے ہیں، بھائی تو بہت ہوتے ہیں، بہتوں کے ہر ایک کے بھائی ہوتے ہیں، پر میرا بھائی تھا. کچھ اس شان سے مرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی مرتے ہیں. ابھی ایک خاندان میں ایک لڑائی سامنے آئی، پوتے نواسے والے بہن بھائیوں میں لڑائی ہے، سالوں سے نہیں ہے ان کے گھر. میں نے ان کو کہا بس اب ایسا ہی لگتا ہے کہ انتقال پہ ہی جائیں گے ایک دوسرے کے گھر. یا بہن مرے گی تو بھائی آ جائے گا، یا بھائی مرے گا تو بہن آ جائے گی. تیسری اہم ترین جو چیز ہے، اللہ میرے لیے بھی آسان کر دے، آپ کے لیے بھی آسان کر دے، رشتوں کو نبھانا سکھانا ہے. یہ وہ ایک ہے، خدا کی قسم میرا بچہ انگوٹھا چھاپ ہو، میں اس کو رشتے نبھانا سکھا کے چلا گیا، اس سے بڑا تعلیم یافتہ کوئی بچہ نہیں. وہ ہماری گاؤں کی عورتیں اچھی ہیں جو اچھی بیوی بننا جانتی تھی. اس عورت سے جو ماسٹر کی ڈگریاں لے کے آئے اور کہ میں طلاق لے لوں گی، میں خلا لے لوں گی، میں یہ کر لوں گی، یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے. میں مری میں تھا تو ایک رمضان ہم نے وہاں گزارا تو وہ بیچارے بڑے محبت کرنے لگے. پھر کبھی کسی تعلیمی اس سے جانا ہو تو سڑک کے کنارے گھر ہے اور قبر بنی ہوئی ہے گھر کے اندر ہی، اور بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا بیوی کو انتقال ہوئے. بڑی ضد سے ہمیں بلا لیا. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بیوی تھی، رو رہا ہے، بوڑھا آدمی رو رہا ہے. کوئی جانے پہ روتا ہے اور وہ بوڑھا آدمی رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تہجد کے وقت مجھے چائے بنا دے اور یوں کرتی، ساری زندگی کبھی مجھ سے لڑی نہیں، فلاں نہیں ہوا. اب وہ رو رہا ہے. کچھ لوگ اس شان سے بھی دنیا سے جاتے ہیں. اللہ ہمارے لیے آسان کر کہ وہ جوڑنا جانتے ہیں، رشتوں کو نبھانا جانتے ہیں.
بیٹے کے روپ میں کیسا بننا ہے، باپ کے روپ میں کیسا بننا ہے، بھائی کے روپ میں کیسا بننا ہے، شوہر کے روپ میں کیسا بننا ہے، یہی تو ساری کامیابی ہے. تھوڑا سا ایک محنت ہمیں اس پہ بھی کرنی ہے، اس سے ہمارے بچوں کے اخلاق پہ اثر پڑے گا. ہمارے گھر کی رنجشوں کو ختم کرنا ہے، قطع رحمیوں کو ختم کرنا ہے. اللہ کی دیکھیے، آپ ذرا غور کیجئے، بخاری شریف کی روایت ہے، قطع رحمی یہ وہ وبال ہے کہ حضور ہے، مدینہ منورہ ہے، صحابہ ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں. اس سے زیادہ برکت کا زمانہ نہ دنیا نے پہلے دیکھا ہے، نہ دنیا آئندہ دیکھے گی. لیکن بے برکتی ہوتی ہے. کیوں بے برکتی ہوتی ہے؟ کہ قطع رحمی ہوتی ہے. جب قطع رحمی ہوگی تو حضور کے ہوتے ہوئے جب بے برکتی ہو سکتی ہے. حضور کہتے مجھ سے علم اٹھ گیا کہ شب قدر کب ہے. حضور کے اوپر اثر پڑا تو ہمارے بچوں کے علم پہ اثر نہیں پڑے گا، ہمارے فیصلوں پہ اثر نہیں پڑے گا. اثر پڑے گا، ہمارے فیصلے غلط ہونا شروع ہو جائیں گے، ہمارا علم اٹھنا چل جائے گا، حق کو باطل سمجھیں گے. باطل کب؟ جب ہمارے گھروں میں نفرتیں ہوں. کیا اچھا ہو جائے کہ میں کچھ عرصے کافی عرصے پہلے کی بات ہے، بس یہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. وہاں الفلاح مسجد میں ایسے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے حفظ کے، ان میں بات کرنے کا موقع ہوا. میں نے کہا یار ان بچوں سے کیا بات کروں، تو میں نے ایسی پوچھا ایک بچے سے یہی بات، سب سے اچھا بچہ کون سا ہے؟ انہوں نے ایک بچے کی مثال دی. میں نے بعد میں اس بچے کو بلایا، بھائی ماشاءاللہ بڑے تمہارے تو نصیب جاگ گئے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیا خوبیاں ہیں تمہارے والد صاحب میں؟ بچہ کہتا ہے ابو کسی سے لڑتے نہیں. چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کہتا ہے ابو کسی سے لڑتے نہیں، ابو غیبتیں نہیں کرتے، کبھی اپنا حق معاف کر دیتے ہیں. ایسے ابو کسی بچے کو مل جائیں، وہ دنیا کی سب سے قیمتی یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے. تو ہمیں انشاءاللہ ایسا ابو بننا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. ہم سب کمزور ہیں، اللہ سے مانگیں گے، جھولی پھیلائیں گے اللہ سے کہ اللہ آپ نے ہم ایک ایسی چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ ہم خود سے نہیں کر سکتے، آپ کی توفیق سے کریں گے. ہم اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ، ہم اپنی نسلوں پہ رحم کھائیں گے. تو تیسری اور آخری میں نے عرض کر دی، ہمارے بچوں کو ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ دوستوں کے ساتھ، اس لیے ہم نے آپ کے بچوں کی، اپنے بچوں کے رزلٹ میں یہ بھی لکھا ہے. اچھا دیکھیے، یہ ساری باتیں آ گئیں. کیا باتیں آ گئیں؟ معمولات میں اس بچے کا اللہ سے تعلق کیسا ہے، اس کو بھی ہم نے خلاصہ لیا. اس بچے کا استاد کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس بچے کا آپس میں ساتھیوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اور ایک پرچہ ہم ابھی آپ کو دیں گے، اس بچے کا آپ کے والدین کے ساتھ تعلق کیسا ہے. آپ بغیر کسی چیز کو چھپائے وہ سب کچھ لکھ دیجئے گا. ہم بچوں کو نہیں بتائیں گے، ہمیں کام کا ایک رخ ملے گا، ہم اس اعتبار سے بچوں پہ محنت کریں گے. ہم ایک پرچہ دیں گے ابھی آپ کو کہ یہ بچہ آپ کے ساتھ کیسا. آپ اس میں جو چیز آپ محسوس کرتے ہیں کہ بچے کے اندر یہ محنت ہونی چاہیے تھی، یہ خوبی، اللہ سب کے بچوں کو خوبی والا بنا دے. ہم آپ کے بچے، آپ کی امانت ہوگی، ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کے ابا آپ کے بارے میں کیا لکھ کے گئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن ہمارے سامنے ایک تربیت کا ایک رخ آ جائے کہ اچھا ہمیں اپنے بچوں پہ اس اعتبار سے تربیت کی محنت کی ضرورت. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے. میرے لیے بھی اللہ آسان کر دے اور آپ سب کے لیے بھی آسان فرما دے.